بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور النور بسم اللہ نور علی بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ الذی هو مدبر الامور. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ہم نے اصول دین میں سے ابھی تک جو چیزیں پڑھی وہ توحید کے حوالے سے ہم نے بات کی اور پروردگار کی صفت عدل کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب یہاں سے ہم جو آج کی گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ در واقع انبیاء اور امامت کے حوالے سے. انبیاء اور امام یہاں پر اس سے پہلے کہ اس بات کو ہم شروع کریں ایک سوال. آیا انسان کی عقل تمام چیزوں کو سمجھنے اور تمام چیزوں کا ادراک رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا انسان کی عقل اس قابل نہیں کہ ہر چیز کو سمجھ سکے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. ایک شخص نے کہا کہ ہے. آپ نہیں ہے. نہیں ہے. کچھ تو ہوگا. ہاں یا نہیں؟ نہیں یا نہیں معلوم. بہرحال معمولاً لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے علمی کاوشیں انسان کی بڑھتی ہیں اور علمی پیش رفت ہوتی ہے. 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے تک انسان نے شاید تصور نہیں کیا تھا کہ وہ ایک جگہ سے بیٹھ کر دوسرے شخص سے بات کرے جو کہ دوسرے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے. لیکن انسان اس چیز کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا کہ کیسے ہوگا. اگر وہ بات صحیح ہو کہ انسان چاند پر گیا تھا تو مثلاً اب سے 50 سال پہلے مثلاً انسان نے کوشش کی چاند پر جائے اور چلا گیا. پہلے جب انسان باہر جاتا تھا سفر کرنے کے لیے اپنے شہر سے اپنی جگہ سے تو آ کر لوگوں کے لیے توصیف کرتا تھا, وصف بیان کرتا تھا, یعنی بیان کرتا تھا کہ اس نے سفر کیسا, جب سفر میں گیا تو اس نے کیا کیا دیکھا, فلاں شہر گیا تو وہاں کی اہم چیز کیا تھی. مثلا کوئی اگر حج پر گیا تو اس نے بتایا کہ مکے میں خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کس طرح کا ہے؟ اس طرح کا. مثلا اس نے بتایا 4 دیواریں, کالا کپڑا پڑا ہوا ہے, بہت اونچا ہے اور اس طرح کا اس اس نے بیان کرتے ہیں. یا میں مدینہ گیا تو مدینہ میں نے دیکھا کہ مثلا سبز رنگ کا ایک گنبد ہے جو پیغمبر کا مرکز مطہر وہاں پر ہے. یا کربلا گیا تو میں نے دیکھا مثلا 2 حرم بنے ہوئے ہیں, ایک امام حسین علیہ السلام کا ہے, ایک حضرت عباس علیہ السلام. آ کر اس نے بیان کیا سامنے والے نے, تو اس سے لوگوں کے ذہن میں تصورات بنتے تھے کہ مثلا میں بھی جاؤں کربلا تو میں جا کر دیکھوں گا کہ وہاں پر 2 حرم ہیں. مثلا یا نجف جاؤں گا تو میں جا کر دیکھوں گا کہ ایک مولا کائنات کا ایک باعظمت حرم ہے, گنبد بہت بڑا ہے مولا کے حرم کا مثلا. لیکن انسان نے سفر طے کیا اپنی علمی پیش رفت کا, تو اب وہ اتنا آسان ہوگا کہ وہاں پر بیٹھا ہوا انسان اسی وقت موبائل پہ اپنے کال ملاتا ہے, خود بھی بات کر رہا ہے, نہ صرف یہ بات کر رہا ہے, دکھا رہا ہے ہم کو باقاعدہ. بھائی ہم نے تمہیں پہلے بتایا کرتے تھے کہ مکے میں کعبہ کس طرح کا ہے, دیکھو یہاں پر اس طرح کا ہی ہے. صحیح ہے. بہرحال انسان بہت ساری چیزوں کو جو پہلے نہیں جانتا تھا اس نے جان لیا. آیا ممکن نہیں ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں جو ابھی نہیں جانتا وہ آنے والے وقت میں جان لے؟ رہنما ہونا چاہیے. جی
ٹیکنالوجی کے حساب سے. اور ہاں آپ نے جو کہا کہ یہ رہنما ہونا چاہیے وہ ہر چیز میں ضروری نہیں ہے. ٹیکنالوجی میں مثلا یہ نہیں ہوگا کہ ٹیکنالوجی کے اندر ہے، مثلا یہ جتنی بھی علمی پیش رفت ہو رہی ٹیکنالوجی کے اندر ہے. انسان یہاں پر تحقیق کر کے کسی مرحلے تک پہنچ سکتا ہے چاہے کوئی رہبر نہ ہو اس کے پاس. مثلا جس شخص نے پہلی دفعہ ٹیلی فون بنایا اس کے پاس کوئی رہبر موجود نہیں تھا، اس کو کوئی وحی نہیں آئی. اس نے مثلا فزکس پڑھی ہوگی اس نے اچھی، ویوز کے سلسلے کو جانتا ہو کس طرح سے آواز سفر کرتی ہے، کس طرح سے آواز کو منتقل کیا سکتا ہے. اس نے اس کے اوپر تحقیق کی اور اس نے ٹیلی فون بنا لیا تار کے ذریعے سے، مثلا آواز آ رہی ہے. انہوں نے جو کہا کہ انسان، کیا کہا آپ نے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان نہیں سمجھ سکتا. یعنی انسان، ہم نے شروع سے بات کی کہ انسان کی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک مادی رخ اور ایک معنوی یا روحانی رخ، روحانی پہلو. انسان جتنی بھی اپنی تحقیقیں کر لے، کیونکہ صرف مادے سے مرتبط ہے، میٹر میں الجھا ہوا ہے، میٹر میں گھرا ہوا ہے. جہاں رہتا ہے وہ مادہ ہے، زمین. مادے میں سورج کی حرکت کو اس نے زمانے کا نام دیا ہے وقت. وقت سورج کی حرکت سے وہ حساب کرتا ہے، وقت بھی مادی ہے. جن چیزوں کو سمجھ پاتا ہے وہ دیکھ کر، سن کر سمجھ پاتا ہے یا چکھ کر احساس کر پاتا ہے معمولاً. خلاصتاً پوری طرح سے مادیات میں، میٹر میں گھرا ہوا ہے. اس لیے انسان خود جتنی بھی تحقیق کر لے، اس مادے سے بڑھ کر غیر مادی چیزوں کے بارے میں شاید علم حاصل نہ کر سکے. شاید ایک اجمالاً سمجھ سکے کہ ہاں مثلا میں اس حد تک پہنچ گیا کہ ہاں ایک خدا ہے. آگے بس یہی مجھے پتہ ہے کہ خدا ہے. خدا کی عبادت کیسے کروں مجھے نہیں پتہ، خدا تک کیسے پہنچوں مجھے نہیں پتہ، اپنی زندگی کے مقصد تک کیسے پہنچوں مجھے نہیں پتہ. میرے مر جانے کے بعد اس دنیا کے بعد کوئی دنیا ہوگی نہیں ہوگی، ہاں میری عقل کہتی ہے کہ ہونی چاہیے، کس طرح سے ہوگی مجھے نہیں پتہ. یہ سب انسان کی عقل درک نہیں کر سکتی، چاہے یہ سارے انسان مل کر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال بیٹھ کر سوچتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. جیسے کہ ہوتا ہے ہر فیلڈ کے اندر. مثلا ٹیکنالوجی کی بات ہوئی ہے، اگر ٹیکنالوجی کے بارے میں ہم بات کریں تو شروع سے تو اس طرح نہیں تھا کہ مثلا آپ اپنا موبائل نکالا، آپ نے ویڈیو کال ملایا اور آپ نے بات کرنا چھوڑ دی، پہلی دفعہ ٹیکنالوجی یہاں پر پہنچ گئی ہے. نہیں، پہلے ٹیلی فون بنا، ٹیلی فون کے بعد تصویریں ادھر ادھر جانے لگی ٹی وی کے ذریعے سے، مثلا ٹیلی ویژن آیا، پھر وی سی آر ریکارڈنگ ہو کر کیسٹیں آنے لگیں، آواز ریکارڈ ہونے لگی. آگے بڑھ کر لائیو بات کرتے ہوئے تار کے بغیر موبائل فون آ گئے، پیجر آ گیا. شاید لوگوں سے نام نہیں سنا آپ نے شاید پیجر کا. میسج ایس ایم ایس اس طرح سے ہوتا ہے، ایک چھوٹی ڈیوائس آتی تھی، آپ نے ٹائپ کیا اس کو میسج اور وہ چلا گیا، خالی میسج. اتنی ڈیوائس لوگ لا کر گھومتے تھے اپنے ساتھ. پیجر یہاں تک، مطلب یہاں پر پہنچ گیا زمانہ. اور آگے بڑھا تو وائرلیس طریقے سے موبائل پہ بات ہو رہی ہے. موبائل پہلے اتنے بڑے بڑے آتے تھے، یعنی یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ اس سے بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے موبائل، اس میں اتنا بڑا اینٹینا اور وہ لے کر اپنے ساتھ گھوم رہا ہے. یہ پہلے یہ ہوتا تھا. اس کے بعد پھر وہ موبائل چھوٹے لگ گئے. 3310 بہت مشہور گزرا نوکیا کا. یہاں تک کہ پھر وہ سیمسنگ پہلی دفعہ کیمرہ والا موبائل لے آیا، X600 ظاہر جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، یہ X100. یہ کیمرہ والے موبائل آنا شروع ہوئے اور پھر اس کے اندر کیمرہ والے موبائل جب آئے تو صرف تصویریں کھینچا کرتی تھیں، اس طرح کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ آپ دیکھیے سارا کا سارا پروسیس جو آگے بڑھ رہا ہے، اس میں ہو کیا رہا ہے؟ پہلے والے لوگوں نے کچھ تحقیق کی ہے، کچھ ریسرچ کی ہے، کچھ چیزیں ایجاد کی ہیں، وہ ایک مرحلے تک لے آئے ٹیکنالوجی کو. اگلے لوگ اس سے آگے اس کو لے کر بڑھا رہے ہیں. صحیح ہے. مادی جو ٹیکنالوجی ہے، مادی جو علوم ہے، اس کے اندر تو یہ کام ہو سکتا ہے کہ ایک مرحلے تک علم کو پہنچایا جائے اور وہاں سے آگے پھر اگلی نسل لے کر اس کو آگے بڑھے.
اور یہاں تک کہ جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. جتنی مادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں انسان درک کر سکتا ہے اسے، لیکن جو مادی چیزیں نہیں ہیں وہاں پر انسان کی فکر بہت محدود ہے. انسان کی عقل ادراک کی صلاحیت بہت محدود رکھتی ہے. وہاں پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کوئی بتائے، اس کو کوئی تعلیم دے. کون دے تعلیم؟ انسان ہے تو انسان جیسے کہ اس کو دے گا تعلیم. اگر مجھے آ کر تعلیم دیتا ہے کوئی اور شخص تو میں اس کی بات کیوں مانوں؟ وہ بھی مجھ جیسا انسان ہے، ہر انسان برابر ہے. میں کیوں اپنے آپ کو بغیر چوں چرا کے اپنے آپ کو اپنے نفس کو اس کے حوالے کر دوں؟ جو وہ بولے میں وہ کروں بغیر سوال کیے؟ کیوں؟ جی ہم سے بہتر جانتا ہو اس کام میں. دلیل کیسے جانتا ہو ہم سے بہتر؟ کیا دلیل ہے؟ اس نے تو آ کر آپ کو نتیجہ پیش کیا نا. اس نے نتیجہ پیش کیا کہ بھائی میں نے ٹیلی فون بنایا ہے، میں نے تحقیق کی ہے، میری تحقیق کا نتیجہ کیا؟ ٹیلی فون سامنے رکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تم وہاں جا کے بیٹھو، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، لگایا اس نے کان سے یجو لیا منہ میں اور ہیلو ہیلو، وہاں آواز چلی 1 2 3، وہاں اس کو آواز چلی 1 2 3. میں آپ کی بات مان رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہاں تک تو اس نے کیونکہ نتیجہ جو تحقیق کی ہے وہ نتیجہ نظر آیا ہے. یہ شخص جو آ کر کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ غیب کے اندر کیا ہے، غیب میں کیا کیا ہے، تمہارے کمال تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، یہ شخص جو آ کر دعویٰ کر رہا ہے، میں اس کا دعویٰ کس طرح مان لوں؟ بھائی میں انسان ہوں، میں انسان ہوں نا، میں اندھی تقلید تو نہیں کروں گا. دلیل مجھے پروردگار نے عقل دی ہے، کوئی عقلی دلیل دے آ کر مجھے. اس پہلی بات ہم نے یہ مان لی اور ہم نے یہ قبول کر لی کہ ہمارا علم محدود ہے. یعنی حتیٰ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آپ اگر دیکھیں تو خود یہ لوگ ابھی کہتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کو جن لوگوں نے ابھی اتنا آگے بڑھایا ہے، وہ خود ان کا ماننا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا ہے، یہ جتنے بھی علوم ہمارے پاس ہیں اس دنیا کے اندر، وہ شاید کل جو علوم ہوں گے، تمام جو علوم ہیں، اس کے الفبے ابتدائی چیزیں ہمارے ہاتھ میں آئی ہیں. ابھی تک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں، جو ہمیں نہیں معلوم. یعنی ہمارے مجہولات، وہ چیزیں جو ہمیں نہیں معلوم، جن کی نسبت ہم جاہل ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں ان چیزوں سے جو ہم جانتے ہیں. ہماری معلومات کم ہیں، ہمارا جہل زیادہ ہے خود اس میدان میں، کہ جس میں دعویٰ ان کا کہ مثلاً یہ بہت آگے نکل چکے ہیں. انسان کیوں اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص کے حوالے کرے؟ اگر وہ شخص ہو تو مجھ جیسا، لیکن اس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں تمہارے بارے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ خود نہیں جانتے، میں تمہیں وہ تعلیمات دے سکتا ہوں جو تم تمام کے تمام انسان مل کر مثلاً ہزاروں سال بھی مل کر بیٹھو تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. میں آپ کو مثال دوں. اس مثال کو میں نے ایک مجلس میں سنا. 9/11 معلوم ہے آپ کو 9/11 کیا ہے؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر. 9/11 کو کیا ہوا؟ سن 2001 11 ستمبر 2001 میں کیا ہوا؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر. 2 بڑے بڑے ٹاور، 2 بڑی بڑی بلڈنگیں امریکہ کے اندر، 2 جہاز اڑتے ہوئے آئے اور بلڈنگ میں جا کر گھس گئے اور بلڈنگیں پوری تباہ ہو گئیں. امریکہ کے اندر یہ کام ہوا. ٹیررزم کا شور مچا کہ پوری دنیا میں ٹیررزم ہے، ٹیررزم ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں، طالبان کر رہے ہیں. حملہ کیا جائے گا طالبان کو دبانے کے لیے. کہاں پر؟ افغانستان میں. ہو گیا کام شروع. پوری دنیا کے صاحبان عقل، یونائٹڈ نیشنز کے،
وہ ایک جگہ پر آ کر بیٹھے کہ ٹیررزم کی تعریف کریں، دہشت گردی کی تعریف کریں کہ کس چیز کو کہا جائے گا کہ یہ چیز دہشت گردی ہے۔ میں اگر کوئی میرے اوپر حملہ کرے گا اور میں اگر اس کو مارتا ہوں تو یہ دہشت گردی تو نہیں ہے، یہ میں اپنا دفاع کر رہا ہوں، یہ میرے لیے ضروری ہے۔ اگر میرے اوپر کوئی حملہ کرے تو میرا حق ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں۔ جتنے بھی لوگ مل کر بیٹھے کہ ٹیررزم کی تعریف کریں، کسی ایک تعریف پر متفق نہیں ہو سکے، ایک ہفتہ یا ایک مہینے تک بیٹھے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی ایک ایسی تعریف کرنا چاہتا ہے کہ وہ خود اس تعریف کے لپیٹے میں نہ آئے، کہ ہر کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کے اوپر جو بھی تعریف یہ کر رہے ہیں ہر آدمی مثلا ٹیررزم کا مصداق بن رہا ہے، ٹیررسٹ کا مصداق بن رہا ہے، ہر آدمی۔ انسان خود جب مل کر بیٹھ رہا ہے تو ایک عام سا کام نہیں کر پا رہا ہے، ایک عام سی تحقیق نہیں کر پا رہا ہے، ایک عام سی تعریف نہیں کر پا رہا ہے۔ بس انسان اگر تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام دانشور، صاحبان عقل کسی بھی موضوع کے بارے میں جا کر اگر بیٹھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں یا اپنے نظریات پیش کرتے ہیں تو ان کے نظریات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ انسان ان نظریات میں سے کس کا انتخاب کرے؟ انسان ان نظریات میں سے کس کا انتخاب کرے؟ مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے، زندگی ویسی گزارنی کہ میں اس زندگی کو گزار کر اپنی زندگی کے مقصد تک پہنچ سکوں۔ میں کیسے اپنی زندگی گزاروں؟ ایک ایسا آدمی آئے جو مجھے کہے کہ میں تمہارے بارے میں وہ باتیں تم لوگوں کو بتاؤں گا جو تم لوگ خود بھی نہیں جانتے، میں تمہاری زندگی کا مقصد تمہیں بتاؤں گا، میں تمہاری زندگی کے مقصد تک پہنچنے کا راستہ تمہیں دکھاؤں گا۔ ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے۔ کیسے قبول کیا جائے؟ جب وہ آئے گا انسان تو وہ اپنے معجزات پیش کرے گا۔ معجزات کس طرح پیش کرے گا؟ مثلا ایک غیر معمولی چیزوں کو انجام دے گا۔ جیسا آپ نے سنا کہ جادوگروں نے آ کر اپنے عصا کو جب پھینکا تو وہ سانپ بن گئے، اور مقابلے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا جو ان کو کھا گیا۔ یعنی اس کے اندر کیا ہوا؟ انہوں نے بھی عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، جناب موسیٰ نے بھی عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ اس میں معجزہ کام ہوا ہے۔ جیسی ان لوگوں نے جادو دکھایا تھا ویسی اس وقت کہا بھی لوگوں نے، فرعون کے دربار میں لوگوں نے کہا کہ یہ بھی جادوگر ہے، جناب موسیٰ کو کہا۔ جیسے جادوگروں نے اپنے عصا کو پھینکا اور اس کو سانپ بنا دیا، ویسے اس نے بھی اپنے عصا کو پھینکا اور اژدہا بنا دیا۔ لیکن جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اس فن کے ماہر تھے، جانتے ہیں کہ چشم پوشی کیا ہے، نظر بندی کرنا کیا ہے، کہ کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا جائے اور ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ وہ عصا جو ان کو سانپ دکھائی دینے لگے۔ لیکن جناب موسیٰ نے جو کام کیا، انہوں نے جو عصا پھینکا، اس عصا نے اژدہا بن کر ایک کام کیا جو جادوگروں کو سانپوں نے نہیں کیا تھا۔ کیا کام کیا؟ اس اژدہا نے ان جادوگروں کے ان عصاؤں کو کہ جو سانپ کی طرح دکھائی دے رہے تھے، اس نے ان کو کھا لیا۔ جب اس اژدہے نے ان کو کھا لیا تب یہ تمام کے تمام جادوگر سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ نے جو عصا پھینکا یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ معجزہ یعنی کیا؟ یعنی عاجز کر دینے والی چیز۔ ہماری عقلیں عاجز ہیں اس کو سمجھنے سے کہ کیسے ہوا۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، ڈاکٹرز، طب اپنے عروج پر ہے۔ عیسیٰ کیا کرتے ہیں؟ مریض آتا ہے جو کہ مر رہا ہو یا مر چکا ہو، اس کو کہتے ہیں خدا کے حکم سے اٹھ جاؤ، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز وہاں پر ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹری کا علم ہمارے پاس بھی ہے، طبیب ہم بھی ہیں، مثلا اس زمانے کے MBBS کیے ہوئے ہم ہیں، اسپیشلائزیشن اس زمانے میں ہم نے کیا ہے۔ ہمارا طوطی بولتا ہے دنیا کے اندر کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کے علاج کیے ہیں۔ یہ ایک آدمی جس نے کہیں سے پڑھا بھی نہیں ہے، یہ آیا، اس نے آ کر مردہ کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔
یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. کیا ہوا یہاں پر؟ اپنے آپ کو صاحبان فن نے، ماہر لوگوں نے عاجز پایا. ماننا پڑا کہ ہاں یہ معجزہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس نے عاجز کر دیا ہمیں. بس انسان کسی ایسے شخص کے اوپر اعتماد کرے. وہ کیوں کرے اعتماد؟ کیونکہ وہ پھر اگر اپنے حق پر ہونے کی، اپنے نبی ہونے کی، الہی نمائندہ ہونے کی دلیل دے گا. دلیل اس کی یہی ہوتی ہے، معجزہ اگر پیش کرے گا. جب لوگوں کی عقلیں عاجز ہو جائیں گی، دنگ رہ جائیں گی، تو لوگ قبول کریں گے کہ ہاں یہی وہ آدمی ہے جو ہمیں مثلا ہماری زندگی کی وہ مشکلات حل کرے گا جو کہ ہم انسان مل کر حل نہیں کر سکتے. خوب. بس انبیاء آئیں گے اس لیے کہ ہمیں تعلیم دیں. انبیاء آئیں گے اس لیے کہ ہمیں تعلیم دیں. تعلیم سے مراد یہ والا لکھنا پڑھنا نہیں، الف ب، یہ تو انسان خود بھی پڑھ لکھ لیتا ہے. وہ تعلیم جو انسان کو وہیں سے نہیں ملے گی. دوسری چیز، پروردگار نے انسان کو جب خلق کیا تو انسان کے لیے عقل کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی فیکٹرز اس کے اندر رکھے. اس کے اندر خواہشات رکھی پروردگار نے. بھوک، انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کھانا ہے. اس کے لیے غصہ، غصے کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو پروردگار نے انسان کے اندر رکھی ہے. یہ دو مثالیں مثلا یہ اگر کنٹرول سے باہر ہو جائیں، انسان کھانے کا شوقین ہے، صحیح ہے، کھانا ہے اس کو کسی بھی طرح سے. جیسی کہا کسی بھی طرح سے کھانا ہے، تو وہ نہیں دیکھے گا کہ میں کس طرح سے چیز حاصل کر رہا ہوں. حتیٰ وہ چیز جو اس کے پاس ہے وہ بھی ایک لمٹ میں رہ کر کھانی ہے یا نہیں، بس کھائے چلا ہے. اگر اس کو مثلا ڈاکٹرز یہ نہ کہیں کہ بھائی آپ فلاں چیز، مطلب چکنائی کا استعمال آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہے، یا شیرینی میٹھی چیزوں کا استعمال یا شکر کا استعمال آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہے، اگر آپ نے اسے کنٹرول نہیں کیا تو آپ کو نقصان پہنچے گا آپ کے بدن کو. کیا آپ ہارٹ پیشنٹ ہو سکتے ہیں، چکنائی بڑھ جائے گی تو آپ کا خون گاڑھا ہو جائے گا مثلا، یا شوگر ہو جائے گی آپ کو، یا بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں گے. اگر ان کھانے پینے کی چیزوں میں ان سب چیزوں کا تعادل برقرار نہ رکھا جائے، افراط کیا جائے، زیادہ روی کی جائے، تو انسان کا بدن متاثر ہوتا ہے. جیسے انسان کا بدن متاثر ہوتا ہے اسی طرح سے انہی چیزوں سے انسان کی روح بھی متاثر ہوتی ہے. رات کو زیادہ کھانا کھا کر مت سو. زیادہ کھانا کھا کر مثلاً اگر انسان سوئے گا، چاہے ٹائم پر بھی سوئے، ممکن ہے کہ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ نہ کھلے. یہ کھانے کا اثر ہے جو کہ روح پہ پڑ رہا ہے. اور جب جلدی نہیں اٹھ سکے گا مثلا نماز اس کی ممکن ہے قضا ہو جائے. یا غصہ بجا ہونا چاہیے، یعنی جہاں پر غصہ کرنے کا محل ہو وہاں غصہ کیا جائے، اور جتنا کرنا چاہیے اتنا کرے آدمی. نہیں کہ ذرا سی بات پر طوفان برپا کر دے، زمین آسمان سر پہ اٹھا لے کہ موصوف کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے. مثلا غصہ ہے، اچھی چیز ہے غصہ، لیکن ایک لیول پہ ہونا چاہیے، ایک حد میں ہونا چاہیے، صحیح جگہ پر ہونا چاہیے، جہاں پر ہونا چاہیے وہاں ہونا چاہیے، بیجا نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی طرح اور دیگر جتنی بھی پروردگار نے خواہشات انسانیت رکھی ہیں اس کو آپ تصور کر لیں خود. اس کو کنٹرول کرنے والا ایک ایسا شخص ہونا چاہیے کہ اس کے حوالے میں اپنی روح کر سکوں، میں اپنا نفس کر سکوں، کہ وہ میرے اخلاق کو گائیڈ کرے، میرے اخلاق کو وہ راستہ دکھائے کہ اس راستے پر چل کر میں اپنی اخلاقی صفات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد تک پہنچ سکوں. یہاں پر انسان کو ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جو کہ انسان کو پوری طرح سے جانتا ہو، انسان کو پوری طرح جانتا ہو. یعنی ابھی بھی اتنی علمی پیش رفت کر لینے کے باوجود، میڈیکل سائنسز میں بھی مثلاً، اس کے باوجود
ڈاکٹر اور یہ سب یہ کہتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے انسان کو پوری طرح سے نہیں پہچانا ہے. کتابیں لکھی جا رہی ہیں انسان موجود ہے ناشناختہ، انسان ایک ایسا موجود جس کو نہیں پہچانا گیا ابھی تک. ساری علمی کاوشوں کے باوجود انسان کو نہیں پہچان پا رہا. اس انسان کو اگر اس کے مقصد تک پہنچانا ہے تو کوئی ایسا انسان آئے جو کہ اس انسان کو پوری طرح سے جانتا ہو. ٹھیک ہے، انسان کے بارے میں ہم نے پہلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ انسان جانور ہے، کہا تھا یہ، لیکن پوری بات یہ نہیں تھی. پوری بات کیا تھی؟ انسان لفظ یاد ہے آپ کو کیا تھا اس کے ساتھ؟ کون سا جانور ہے؟ معاشرتی جانور ہے، سوشل اینیمل. جب معاشرتی جانور کا یعنی کیا؟ یعنی معاشرے میں رہتا ہے انسان. معاشرے میں رہتا ہے یعنی کیا؟ یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. جب کچھ لوگوں کے ساتھ رہے گا تو فرد کی ذمہ داریاں معاشرے کی نسبت، معاشرے کی ذمہ داریاں فرد کی نسبت. میرے حقوق معاشرے کی نسبت، معاشرے کے حقوق میرے نسبت. میرے فرائض معاشرے کی نسبت، معاشرے کے فرائض میری نسبت. اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا کہ میں اپنے حق سے تجاوز نہ کروں، اپنے حق سے بڑھ کر تقاضا نہ کروں، اور اسی طرح سے معاشرے کا ہر فرد میری نسبت اپنے حق کو زیادہ طلب نہ کرے. اس کا اگر تعین کون کرے گا کہ میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا؟ معاشرے کو آپ چھوٹی سطح پر لے کر آئیں تو ہمارا گھر میں میرے فرائض اپنے بہن بھائیوں کی نسبت، میرے فرائض اپنے ماں باپ کی نسبت، میرے فرائض گھر سے باہر نکل کر اپنے ٹیچر کی نسبت، میرے فرائض اپنے دوستوں کی نسبت، میرے فرائض اپنے ہم محلے دار جو میرے ان کی نسبت. میرے حقوق اسی طرح سب کے برعکس. یا اگر کون معین کرے گا؟ اگر کوئی اس کو معین نہ کرے تو یہ آپ کے سامنے 2 دن کل جو شاید مثال دی تھی، کل یا پرسوں، ظالم کب بنتا ہے؟ جب دوسرے کا حق تلف کرنا شروع کر دے، حق غصب کرنا شروع کر دے، دوسرے کو اس کا پورا حق نہ دے، اپنے فرائض کو انجام نہیں دے. جب اپنے فرائض کو انجام نہیں دے گا تو خود بخود اس سے کام سردرد ہوگا، حق تلفی ہوگی اس سے. یہ حق اگر کون معین کرے گا؟ مثلا ڈکٹیٹر، حکومت بنی ملک کے اندر، ڈکٹیٹر کی حکومت ہے صدام کی عراق کے اندر. کون آ کر معین کرے گا کہ صدام ملعون کے فرائض اپنے عوام کی نسبت کیا تھے؟ ہماری عقل کرے گی. اور کوئی؟ جیسے ہی میں صدام کے سامنے آ کر کہوں گا کہ میری عقل فرائض کا تعین کرے گی تو وہ خود بھی پلٹ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میری عقل کرے گی. کہہ سکتا ہے. اور جیسے ہی وہ یہ کہے گا تو وہ کہے گا میری عقل نے یہ تعین کیا کہ میں سارے شیعوں کو ماروں، یہ میرا فرض ہے جو اس نے کیا. بس میری عقل یا کسی اور انسان کی عقل کر سکتی ہے؟ کیسے کرے گی؟ قانون بنانے والے کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں. ہمیں معاشرے میں رہنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے، اور قانون اگر نہ ہو تو آپ نے سنا ہوگا کیا کہا جاتا ہے ہمارے یہاں؟ جنگل کا قانون. کہا جاتا ہے جنگل کا قانون، فلاں جگہ پر تو جنگل کا قانون ہے. جنگل کا قانون یعنی کیا؟ یعنی کوئی قانون نہیں ہے. شیر اپنی مرضی سے مثلاً درندگی کرتا ہے، جانوروں کو کھاتا ہے. دیگر جانور جو ہیں وہ اپنی اعتبار سے سارے کام کرتے ہیں. ہاتھی اپنے اعتبار سے کرتا ہے، وہ کسی دوسرے جانور کو کھا جاتا ہے. جنگل کا قانون ہے.
جس کو کوئی کمزور ملتا ہے وہ اس کو جا کر کھا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اسے، اس کو اور اپنی طاقت دکھاتا ہے، کھا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اسے. یہ جنگل کا قانون ہے. یہ انسان کی اگر ہم نے کہا کہ اخلاقی مسائل جو ہیں اس میں رہبری کی ضرورت ہے، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو انسان سے بڑا واقعی جانور کوئی نہیں ہے. سوشل اینیمل کی بات نہیں کر رہا، معاشرتی جانور کی بات نہیں کر رہا، خود انسان سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے. اس کی مثال چاقو آپ نے دیکھا ہے. چاقو گھر میں ایک تربیت یافتہ ذہن کے پاس ہو، خاتون گھر میں ماں بہن مثلا گھر میں کام کرتی ہیں، ان کے پاس ہے تو چاقو سے کیا کرتی ہیں؟ سبزی کاٹتی ہیں، کسی کا گلا نہیں کاٹتی ہوں. صحیح ہے، کیونکہ انسان ہے، تربیت یافتہ ذہن ہے. لیکن اگر یہ ذہن تربیت یافتہ نہ ہو، اخلاقی مسائل اس کے حل شدہ نہ ہوں، اخلاق میں پھنسا ہوا ہو، اپنے نفس کا غلام ہو، تو یہی چاقو جب انسان کے ہاتھ میں آئے گا، باہر جا کر وہ کسی گردن بھی کاٹ سکتا ہے، کسی کے پیٹ میں اس کو گھونپ سکتا ہے. اسلحہ ان فورسز کے پاس کہ جو ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں، پولیس اگر کرپٹ نہ ہو، رینجرز آرمی کم از کم آرمی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. یہ صحیح ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں. آپ دیکھیں گے آرمی کی یا رینجرز کی گاڑی جا رہی ہے، آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، اسلحہ اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا، اس کے اندر گولیاں بھی ہیں، ابھی ضرورت پڑے چلا بھی دے گا، لیکن آپ کو خوف نہیں ہے، آپ آرام سے اپنے بچوں کو سامنے سے لے کر گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہی اسلحہ ایک عام آدمی کے پاس آ گیا، گلی میں آدمی اسلحہ یوں ہاتھ میں لے کر گھوم رہا ہے، عام آدمی ہے. ہر آدمی کو اس کے پاس جاتے ہوئے تھوڑا ڈر لگے گا کہ بھائی یا تو اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے کہ اسلحہ اس طرح لے کر نکل آیا ہے، اس کا کام نہیں اسلحہ چلانا، یا یہ کہ اس کو کوئی غرض ہے، یہ کسی کو مار وارنا دے، ذہنی مشکل نہیں ہے لیکن اخلاقی مشکلات ہیں. چاہتا ہے سب کے اوپر میری بات چلے، میں نے کہہ دیا کہ بس اب آج سارے دکان والے اتنے روپے دیں گے میرے لوگوں کو، نہیں دیا تو یہ لے کر میں سامنے کھڑا ہوں مثلا. وہاں پر سب مجبور ہیں کہ اس کو پیسے دیں، مثلا ظلم ہونا شروع ہو جائے گا. بس قانون اس معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری ہے. اگر یہ قانون نہ ہو تو اس انسان کی اگر یہ چیز تربیت نہ پائے اور قانون نہ ہو تو انسان سب سے بڑا جانور ہے. انسان سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے، اور بدترین جانور. جانوروں میں آپ کو پھر رحم نظر آئے گا دوسرے جانوروں کی نسبت. انسان کو اگر انسان کی حیوانیت اگر جاگ جائے، وہ اگر جانور ہونے پر اتر آئے تو اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی، ابھی ملتی ہیں. آپ نے خوارج کا واقعہ سنا ہوگا، خوارج کا ایام مولا کائنات ابھی آنے والے ہیں نا. وہ جو فلم ہے شہید کوفہ یا سیریل جو ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ دکھایا ہے. ایک بچے کو، نومولود بچہ، خوارج کو قتل کر کے اس کے اندر سریا گھسا کر اس کو اوپر بلند کر دیتے. دکھایا نہیں ہے تو شاید بتایا، ورنہ تاریخ میں نقل ہوا ہی ہے، وہاں پر بتایا، نقل کیا یہ واقعہ. یہ فعل ایک عام جانور نہیں کر سکتا، لیکن یہ فعل ایک انسان کر سکتا ہے. کیونکہ اگر انسان کو انسانیت کی طرف اس کی رہنمائی نہ کی جائے تو اس سے بڑا جانور کوئی نہیں. اس کے اندر رحمت، رافت، محبت کا فیکٹر نظر نہیں آئے گا. صرف اپنی غرض کے پیچھے چلنے والا ہوگا یہ. بہرحال قانون کی ضرورت ہے. قانون بنانے والا کون ہو؟ وہی والی بات جو میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو مثال دی تھی. 9/11 کے بعد کیا ہوا؟ سب مل کر بیٹھے کہ ٹیررزم کی تعریف کریں، کہ اس کے مطابق قانون بنا سکیں کہ بھائی اگر کسی نے فلاں کام کیا تو وہ ٹیررسٹ ہے، اگر کسی نے فلاں کام کیا تو وہ ٹیررسٹ ہے. ایک ہفتہ یا ایک مہینہ مثلاً وہ ایک جگہ پر بیٹھے رہا اور وہ ٹیررزم کی تعریف نہیں کر سکے، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، PhD ڈاکٹرز ہوں گے، پوری دنیا کی نمائندگی ہو رہی تھی، پوری دنیا کو چلانے والے لوگ ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے لوگ ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹھتے اور آرام سے بیٹھ کے مسئلے کو حل کر کے 1-2 گھنٹے میں اور حل کر کے
کہتے ہیں بھائی یہ آپ کے لیے قانون دنیا کے لیے، آپ لوگ آئیے اس کے مطابق ہم لوگ عمل کریں گے. لیکن وہ کیا قانون بنا کہ ابھی تک آپ دیکھیں فلسطین میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارتا ہے اسرائیل، اس کو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہتا. یمن میں عام لوگوں کو ہاسپٹلس کے اوپر بم گرائے جاتے ہیں، مریض مرتے ہیں، عورتیں مرتی ہیں، بچے مرتے ہیں، بم گرانے والوں کو کوئی ٹیررسٹ نہیں بول رہا. صحیح ہے. جبکہ جو لوگ اپنا دفاع کر رہے ہیں، جو نہتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. کوئی عقل سلیم رکھنے والا شخص اگر اس چیز کو دیکھے گا تو کہے گا بھائی یہ مطلب جن لوگوں نے اگر یہ قانون بنایا ہوا ہے تو قانون بنانے والوں کا کوئی دماغ صحیح نہیں ہے. یہ کہ قانون صحیح بنایا ہوا ہے اس کے اوپر عمل صحیح نہیں کر رہے ہیں. دو باتوں سے حالت خارج نہیں ہے. صحیح ہے. بس قانون ہونا چاہیے. قانون بنانے والا کون ہوگا؟ خود انسان. جیسے آپ نے بھی کہا کہ قانون کون بنایا؟ مثلا خود انسان. اگر خود انسان بنائے گا تو پھر یہ نتیجے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ سب کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوئی ہے وہاں پر، اپنے اپنے فائدے چھپے ہوئے ہیں. تو ایسا قانون بنانا چاہتے ہیں کہ جو ان کے فائدے کے لیے نقصان دہ نہ ہو. بس قانون بنانے والا کوئی ایسا ہو جس کے اپنے فائدے اس معاشرے کے اندر نہ ہوں. قانون بنانے والا کوئی ایسا ہو جس کے اپنے فائدے اس معاشرے کے اندر نہ ہوں. وہ انسانوں کی تمام مشکلات کو مد نظر رکھے، اور تمام مشکلات کو کب مد نظر رکھے گا؟ جب وہ جانتا ہوگا، علم رکھتا ہوگا کہ اس انسان جو ہے اس کی استعداد کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، یہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے، کتنا آگے بڑھ سکتا ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا مشکلات آئیں گی. ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہو، دور اندیش ہو. اور دور اندیش عام انسان کے دور اندیش نہیں جو بندہ 10 سال 15 سال تک دیکھے، نہیں، اس انسان کو دیکھے جو کہ آخری وقت تک آنے والا ہے. اتنا دور اندیش ہو، اپنے اغراض و مقاصد اس کے نہ ہو، علم رکھتا ہو، اور اس طرح کے تمام نقائص سے پاک ہو. اگر یہ تمام نقائص سے پاک ہوگا تو اب جو قانون بنائے گا وہ قانون ہوگا قابل عمل انسان کی سعادت کے لیے. یعنی اب وہ قانون ایسا نہیں ہوگا جو کہ پارلیمنٹ آ کر بنائے گی. پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے، کچھ عرصے بعد دیکھتی ہے کہ اس کے اندر اس قانون میں فلاں مشکل ہے. قانون بنانے کے بعد پارلیمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ اس قانون کے اندر فلاں مشکل ہے. اس کے بعد کچھ دنوں بعد پھر ترمیم کا ایکٹ آتا ہے، امینڈمنٹ کی جائے گی قانون کے اندر. کیوں؟ اس کو اجرا کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں. یا اجرا کرنے میں مشکلات نہیں ہو رہی، خود قانون کے اندر نقص ہے. ہم نے فلاں بات صحیح نہیں کی تھی، ہم نے زمین پر جا کر دیکھا، زمین پر یعنی معاشرے میں اتر کر دیکھا تو لوگ کسی اور طرح سمجھتے ہیں چیزوں کو، ہمیں اس قانون کو بدلنا پڑے گا. مثلا وہاں پر غلطی کر کے اصلاح کا امکان موجود ہے. یہاں پر انسان کے لیے غلطی کے بعد اصلاح کا امکان نہیں ہے. یہ انسانوں کی ابدی سعادت کا مسئلہ ہے. اس کے لیے جو قانون بنائے گا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ مثلا 10 لوگ جو چلو جہنم میں چلے گئے، بقیہ کو جنت میں بھیجنے کے لیے کچھ کرتے ہیں. پہلا قانون غلط تھا، اس پر عمل کر کے مثلا شروع میں جو 1000 سال تک لوگ آئے وہ سارے جہنمی. کیوں؟ مثلا قانون بنانے والے سے غلطی ہو گئی کہ اس نے مثلا راستہ تھوڑا غلط دکھا دیا تھا، یا اس نے فلاں ایکٹ جو غلط لکھ دیا تھا، تو 1000 سال تک جو لوگ جہنمی ہوتا رہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ان کو کیوں جلا رہے ہو اپنی غلطی کی وجہ سے؟ یا تو یہ ہو کہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح سے جیسے آج کا انسان جنت میں جانے کا حق رکھتا ہے، اسی طرح سے 1000 سال پہلے کا انسان بھی رکھتا تھا. اس کے لیے بھی قانون وہی ہونے چاہیے تھے جو آج کے انسان کے لیے. ان قانونوں میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے زمانہ بدلنے سے. کچھ قانون ثابت رہنے چاہیے، نہ یہ کہ مثلا اپنی غلطی کی وجہ سے میں دوسروں کو جہنمی کرتا پھروں. بس قانون بنانے والا کوئی ایسا شخص ہو جس کے اندر یہ تمام کے تمام نقائص نہ ہوں، ان تمام نقائص، ان تمام عیوب سے پاک ہو، انسان کو سمجھتا ہو، انسان کے مقصد کو سمجھتا ہو، انسان کے مقصد تک پہنچنے کے راستے کو جانتا ہو، انسان کی مشکلات کو درک کر سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو، انسان کی جو دیگر مشکلات ہیں ان کو حل کر سکتا ہو، اخلاقی مشکلات مثلا. بس ہمیں ایک انسان کی ضرورت ہے جو آگے ہماری رہنمائی کرے.
وہ ضرورت کیوں ہے؟ ان وجوہات کی بنیاد پر. اب یہ جو انسان ہماری رہنمائی کے لیے آئے گا، آیا ممکن ہے کہ ایک ایسا انسان ہو جو غلطی کر سکے، جو غلطی کا ارتکاب کر سکے، غلطی سے انجام پا جائے، سر درد ہو جائے؟ ممکن ہے، ہو سکتا ہے ایسا انسان ہو. آیا یہ انسان ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے غلطی ہو سکے؟ ایسی ہونا چاہیے کہ اس سے غلطی ہو سکے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتی ہے. صحیح. کوئی اور؟ یہ انسان جو ہماری رہبری کے لیے آ رہا ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے آ رہا ہے، جو ہمیں غیبی علم آ کر دینا چاہ رہا ہے، یہ انسان آیا خطاؤں سے پاک نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مشکل ہو جائے گی اگر یہ خطاؤں سے پاک نہیں ہوگا تو؟ عام انسان ہے، پڑھانے والا پڑھانے میں غلطی کرتا ہے، اگلے دن آگے صحیح کر دیتا ہے. مجھ سے کل میں نے مثلا فلاں بات میں نے آپ کو غلط بیان کی تھی، اس کا جواب یہ نہیں ہے. کیا مشکل ہے کہ ایک انسان جو کہ لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے، وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور بعد میں کہے کہ نہیں وہ میں نے مثلاً ایک جگہ پر غلط بتا دیا، تم لوگوں کو یہ اس طرح سے نہیں تھا، یہ تھا. کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ کوئی اعتراض ہوگا اس پر؟ کیا اعتراض تو ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ صحیح صحیح. جسے خود علم نہیں ہے وہ راستہ بتا رہا ہے، یا وہ جو راستہ بتائے گا اگر وہ غلطی کا ارتکاب کر سکے گا، غلطی کا اس سے امکان ہوگا، تو زندگی کا جو مقصد ہے کمال عام انسان کی، وہ اس عام انسان کو اس کی زندگی کے مقصد تک نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ اگر غلط بات بیان کر رہا ہے، حقیقت پر مبنی بات بیان نہیں کر رہا، وہ راستہ مجھے نہیں دکھا پا رہا جو راستہ ہے، یعنی وہ لوگوں کو ان کی زندگی کے مقصد تک نہیں پہنچا پا رہا، یعنی یہ وہ انسان نہیں ہے جو میرا ہدایتگر بن سکے. اس لیے کہ میں اس کی بات پر اعتماد کر سکوں، ضروری یہ ہے مثلا سب سے پہلی بات کہ خطا نہ کرے، گناہ کا ارتکاب نہ کرے. وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے. اگر وہ جھوٹ بولے گا تو مجھے کیا معلوم کہ جو بات بتا رہا ہے، مثلا مجھ سے آ کر کہہ رہا ہے، مثلا اس نے اگر مجھ سے کہا کہ فجر کے وقت صبح جب دیکھو طلوع آفتاب ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھو. میں کیوں پڑھوں؟ جھوٹ بولنے کا امکان موجود ہے. ممکن ہے جھوٹ بول رہا ہوں، خود سکون سے سوئے گا، مجھے ہم سب کی نیند حرام کر دے گا. مثلا میں بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ کسی پیغمبر کی توہین نہیں کر رہا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہدایت کرنے والا انسان جھوٹ بولنے کا اس کے اندر اگر امکان موجود ہو، تو اس کا یہ کہنا کہ مثلا فلاں کام انجام دو، کیا دلیل ہے میرے پاس کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوگا؟ پروردگار آیا ایسے شخص کو بعنوان نبی بھیجے گا میرے پاس؟ اگر بھیجے گا تو میں پروردگار مجھ سے قیامت والے دن سوال کرے کہ تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی 2 رکعت؟ میں کہوں گا کہ مولا تو نے نبی بھیجا تھا، اس نے مجھ سے کہا 2 رکعت نماز پڑھو فجر کے وقت. مجھے پتا تھا وہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیا پتا اس نے جھوٹ بولا ہو، میں نہیں پڑھی. پروردگار کے پاس وہاں کوئی جواب ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر ہوگی بات، گفتگو ہوگی، وہاں پر دلیل دینی پڑیں گی ہر بات کی کہ یہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا. وہاں پر دلیل دیں. آپ بیٹھ کے آپ نے دلیل جیسی تھی، پروردگار خاموش. یعنی پروردگار کو آپ نے زیر کر دیا علمی میدان کے اندر. اب یہ وہ خدا نہیں ہے جس خدا کی ہم بات کر رہے تھے. پیغمبر کے لیے عصمت کا قائل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے اندر نقص کا قائل ہونا. سمجھا بات؟ واضح بات واضح. بس نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس کی بات پر اعتماد کر سکیں. وہ جو بات آ کر بیان کر رہا ہے وہ بعنوان دلیل پروردگار میرے سامنے پیش کرے گا قیامت والے دن. کیا ہم نے تمہارے درمیان نبی نہیں بھیجا؟ قرآن کی آیتیں موجود ہیں. کیا ہم نے تمہیں ایک ایسا تمہارے درمیان نبی نہیں بھیجا جس نے آ کر تمہاری ہدایت کی؟
پروردگار یہ ساری باتیں اسی وقت کر سکتا ہے جب یہ نبی اس بات کی صلاحیت رکھے کہ میری ہدایت کر سکے. اگر اس کے اندر جھوٹ بولنے کا امکان موجود ہوگا, اگر اس کے اندر گناہ کرنے کا امکان موجود ہوگا, کیا ہے وہ قرآن کی آیت؟ اگر میں صحیح پڑھوں, لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تم تمام لوگوں کے لیے پیغمبر کی زندگی میں سوان حیات میں نمونہ عمل ہے, بہترین نمونہ ہے, بہترین مثال ہے تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی. کیسے بنے گی بہترین مثال؟ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جو کام انجام دیے میں وہ انجام دوں. اگر پیغمبر گناہ انجام دے معاذ اللہ الیاذ باللہ, اب میں اس کو انجام دوں. اگر میں نے وہ فعل انجام دیا اور پیغمبر خدا نخواستہ اللہ نے کرے خاکم بدان, اس طرح کی بات میں پیغمبر کے بارے میں کر رہا ہوں, کوئی بھی نبی خدا کا نمائندہ, پیغمبر کے بارے میں بات نہیں کر رہا, کوئی بھی خدا کا نمائندہ اگر یہ کام انجام دے میں وہ انجام دوں اس کی پیروی کرتے ہوئے, تو میرے لیے اسوہ حسنہ بن سکتا ہے یہ. پروردگار قیامت والے دن مجھ سے نہیں پوچھ سکتے اس طرح سے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک نبی بھیجا تھا, اس کو دیکھتے ہوئے عمل کرتے, اس کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل تھا. قیامت والے دن پروردگار یہ بات نہیں کر سکتا, اس چیز کو مولوی دلیل لے کر نہیں آ سکتا. بس نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو تاکہ لوگوں کی ہدایت کر سکے اور اس کی باتیں لوگوں کے اوپر دلیل کے عنوان سے قائم ہو سکیں. یعنی انہیں پروردگار قیامت والے دن پیش کر سکے کہ میرے نبی نے تمہارے سامنے یہ باتیں کی تھیں, میرے نبی نے تمہیں میرا یہ پیغام پہنچایا تھا, میرے نبی نے یہ کام انجام دیا تھا. مثلا ایک اور بات کہ جس وجہ سے انبیاء معصوم ہوں گے وہ یہ کہ ہم اپنی عام زندگی میں اس بات کو, اس چیز کو درک کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں. بہت سارے برے کام ایسے ہیں جو مثلا میں اور آپ انجام نہیں دیتے. مثلا باہر گندگی پڑی ہوئی ہو, ہم اس کو اٹھا کر کبھی بھی نہیں کھائیں گے. صحیح ہے. اگر کوئی کھائے گا تو اس کو ایب نارمل سمجھا جائے گا کہ یہ گندگی کچرے کی چیز اٹھا کر کھا رہا ہے. صحیح ہے. یعنی اس کام کی نسبت ہم محفوظ ہیں, ہم بچے ہوئے ہیں. اس کام کی نسبت ہم معصوم ہیں. ہم میں سے کوئی بھی شراب نہیں پیے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے مفاسد کیا ہیں, اس کی برائیاں کیا ہیں, اس کی وجہ سے انسان کی عقل پر کیا اثرات پڑتے ہیں. مثلا یہ تمام چیزیں. جس طرح سے ہم ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے محفوظ ہیں, الہی نمائندے تمام کی تمام برائیوں کو اسی وجہ سے ترک کرتے ہیں کہ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں. مثلا قرآن نے کہا کہ جو شخص یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ اس طرح سے جیسے وہ ابھی آگ کھا رہا ہو. یتیم کا مال کیا ہے؟ ایک بچے کا باپ مثلا مر گیا, ورثے میں اس کو کچھ پیسے ملے. ایک عام سا انسان جائے, جا کر اس نے وہی پیسے اٹھایا, اٹھا کر چیزیں خریدی, کھا لی, اس نے آگ کھائی ہے. اس نے آگ کھائی ہے. اس نے تو چیزیں خریدی پیسوں کی, وہ کھا گیا ہو, کوئی مشکل نہیں اس کے ساتھ. لیکن انبیاء اور ائمہ ہادیان الہی وہ اس مرحلے کے اندر اس آگ کو محسوس کرتے ہیں. یعنی اس فعل کی حقیقت کو جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, ہمیں صرف وہی پیسہ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں, لیکن حقیقت میں وہ چیز کیا ہو گئی ہے, مثلا وہ آگ ہو گئی ہے, وہ اس کو کیونکہ محسوس کر رہے ہیں وہی کام انجام نہیں دیں گے. بس انبیاء معصوم ہیں اس وجہ سے کہ وہ برائیوں کی برائی کو جانتے ہیں, برائیوں کی برائی کو درک کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. اس لیے پروردگار نے ان کو عصمت کا منصب دیا ہے. جب عصمت کا منصب ان کو دے دیا تو اب ان کو نبی بنا دیا. ان کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ تمام برائیوں سے دور رہتے ہیں. اس وجہ سے اعتراض یہاں پر ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کرے, پروردگار مجھے معصوم بنا دیتا, میں نبی بن جاتا. سمپل. مجھے معصوم بنایا تھا, میں امام بن جاتا. نہیں ہو سکتا تھا. سوال ہے نہیں ہے.
سوال ہے نہیں ہے؟ 4-5 لوگ تو کہہ رہے کہ ہے، بقیہ کچھ نہیں کہہ رہے، کچھ 2-3 سر جھکا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے اب تک تو یہ کہ میں آخری وقت میں کلاس ختم کر دیتا ہوں، میں ٹائم اوپر نہیں لے کر جاتا میں۔ بہرحال تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ پروردگار تو مجھے معصوم بنایا تھا، میں تو انہیں معصوم بنایا تھا، یہ بھی نبی نے، سارے نبی ایک وقت میں کئی نبی ہوا نہیں کرتے تھے، کیا ہوا کرتے تھے؟ جناب ابراہیم کے ساتھ اور بہت سارے نبی کی زمانے میں موجود ہیں، جناب عیسیٰ کی ولادت سے پہلے جناب مریم کے پاس جناب زکریا ہیں، اور بھی دیگر انبیاء اس وقت موجود ہیں، بنایا تھا بہت سارے نبی، 1,14,000 2,14,000 کر دیتا، کیا مشکل؟ ایسا نہیں کہ پروردگار نے ان کو جبراً معصوم بنایا، جبراً یعنی مجبور کر دیا، ان کو پیدا اس طرح کیا کہ یہ معصوم ہے، تو پروردگار اب مجھے بھی اگر خلق کر دیتا تو میں بھی معصوم ہو جاتا، تو مجھے بھی تو نبی بنایا تھا۔ ایسا نہیں ہے، جو جواب ابھی ہم نے دیا وہ یہ دیا کہ ائمہ یا انبیاء یا ہادیان الہی برائیوں کی برائی کو خود درک کرتے ہیں، خود سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ان سے دور رہتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ پروردگار ان کو زبردستی معصوم بنا رہا ہے، معصوم خلق کر رہا ہے، ان کے اندر پروردگار کی معرفت اتنی ہے، محبت اتنی ہے، ایمان اتنا مضبوط ہے قلب کے اندر کہ وہ حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اور اس کی حقیقت کو دیکھتے ہوئے اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ مرحلہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ بس اب اگر پروردگار کسی انسان کو نبی بناتا ہے اس کے معصوم ہونے کی بنیاد پر، وہ اس کے لیے فضیلت کا سبب ہے۔ بالکل اسی طرح سے آخری مثال آپ کے سامنے دوں کہ گندا پانی جس کے اندر جراثیم ہو، مائکروبز ہوں، وہ میں مثلا مجھے دیا جائے، میں پانی آرام سے پی لوں گا، لیکن ڈاکٹر کو دیا گیا کیونکہ مائکروبس کے بارے میں جانتا ہے، اس پانی کے بارے میں جانتے ہیں کہ پانی کتنا گندا، وہ نہیں پیے گا۔ وہ کیونکہ جانتا ہے کہ پانی کے اندر غلاظت موجود ہے، پانی کے اندر گندگی موجود ہے، ایسی گندگی جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی کیونکہ میں نہیں جانتا، لیکن وہ جانتا ہے، وہ کیونکہ جانتا ہے وہ اس پانی کو پینے سے ترک کرے گا، پانی نہیں پیے گا۔ بس جب پانی نہیں پیے گا تو اس کے لیے فضیلت ہے جاننا۔ یہ معصوم ہونا اس پانی کو پینے سے، یہ جو پانی نہیں پی رہا ہے، پانی پینے سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ اس کے لیے فضیلت ہے۔ بس عصمت فضیلت کا سبب ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔